السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، شفقت کا، عنایت کا، محبت کا معاملہ کیا۔ جمعہ کی نورانی، عرفانی اور ایمانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجئے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ آج 29 دسمبر ہے، کل 30 دسمبر، اس کے بعد 31 دسمبر ہوگی۔ 31 دسمبر کو رات میں جانور لوگ، حیوان لوگ، شیطان لوگ نیا سال مناتے ہیں۔ 31 دسمبر کو رات میں نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے حیوان شرماتا ہے، جس کو دیکھ کے درندے پشیماں ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے شیطان نادم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں 31 دسمبر کو ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، نیو ایئر منایا جاتا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیو ایئر کا، جنوری کا جو نیو ایئر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جانوروں کا نیو ایئر ہے، ان کا نیا سال ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان بھی دوسروں کی طرح جنوری میں نیا سال مناتے، اور پھر 31 دسمبر کو رات میں 12 بجے کے بعد وہ حیوانیت ہوتی ہے، اور خوشی کے نام پہ اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، لڑکے اور لڑکوں کو مخلوط دیکھا جاتا ہے، اور ایک عجیب تماشا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں نیا سال منایا جاتا ہے، اس میں مسلمان بھی شریک ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے مسلم ممالک چھٹی دی جاتی ہے اس دن، مسلم ممالک میں اس دن چھٹی دی جاتی ہے، اور پورے ملک کو، پوری کنٹری کو لائٹ سے اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ پوری کنٹری کو قمقموں سے اور بجلیوں سے سجایا جاتا ہے۔ مسلمان یہ حرکت کرنے لگے، اور مسلمان نیا سال منانے لگے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے اسلام شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے سر شرمسار ہو جاتا ہے۔ بعض مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ اس خوشیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسلام کی نئی تاریخ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ان حیوانوں کی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی نئی تاریخ اور رات میں 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسلامی نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے، اور غیروں کا نیا سال جنوری میں شروع ہوتا ہے۔
اور اسلام کی نئی تاریخ غروب آفتاب کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور دوسرے غیر مذہب لوگوں کی نئی تاریخ وہ رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور یہ نیا سال جو جنوری میں منایا جاتا ہے وہ عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ عیسائیوں نے نیا سال منانا شروع کیا ہے، عیسائیوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 19ویں صدی میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے، خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے، جو لوگ نیوی میں کام کرتے ہیں، سمندروں میں، جہاز میں، شپوں میں کام کرتے ہیں، وہ کئی دن سمندر میں رہتے ہیں، 6 مہینے، 5 مہینے، آدھا سال، ایک سال نیوی میں کام کرتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تھے، تو کہنے لگے میں دبئی میں ہوں اور سمندر میں کام کرتا ہوں، اور سمندری جہازوں میں پینٹ مارنے کا کام ہوتا ہے، پینٹ مارنے کا کام۔ تو میں نے ان سے پوچھا کتنے دنوں کے بعد آپ کو چھٹی ملتی ہے؟ تو کہنے لگے 6 مہینے کے بعد ہم زمین دیکھتے ہیں، 6 مہینے تک پانی میں رہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہم زمین دیکھتے ہیں، زمین پہ پہنچتے ہیں، اور جب ہم زمین پہ پہنچتے ہیں 6 مہینے کے بعد تو ہمارا پورا وجود لڑکھڑانے لگتا ہے، پیروں میں جنبش آ جاتی ہے، ان کے پیر ہلنے لگتے ہیں، وہ صحیح سے زمین پہ ٹھہر نہیں سکتے۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے کئی دنوں تک ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا نہیں لگتا، ہم سوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پانی پہ ہچکولے لے رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد پھر ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، پھر ہمارے پیر زمین پہ تھمنے لگتے ہیں اور قدم زمین پہ جمنے لگتے ہیں۔ 6 مہینے ان کو پانی میں رہنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ کشتیوں میں رہتے تھے، کرسچن لوگ، عیسائی لوگ، تو انہوں نے سوچا ہم کشتیوں میں تہوار منائیں گے، جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ تو انہوں نے پہلے برتھ ڈے منانا شروع کیا، کسی کا برتھ ڈے آیا اس کا منایا۔ اب سمندری جہاز میں 50 لوگ ہیں تو 50 لوگوں کا برتھ ڈے منایا، ان کا جنم دن منانے لگے، اور اس دن خوشی منانے لگے، اور کیک کاٹنے لگے اور موم بتیاں جلانے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سوچا چلو اور بھی دن منائیں، تو کسی نے کہا مدرس ڈے مناؤ، ماں کا دن مناؤ، باپ کا دن مناؤ، لیبر ڈے مناؤ، ہم کام کرتے ہیں، کام کرنے والوں کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا دن منانا شروع کیا، تو ہر دن کوئی نہ کوئی تہوار منانے لگے۔ 25 دسمبر کو کرسچن، 25 دسمبر اور 26 دسمبر کو کرسچنوں کا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے، بعض کرسچن 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بعض کرسچن روم کے جو عیسائی ہیں وہ 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دن کیا ہے، پیدائش کا، تاریخ کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں، لیکن یہ عیسائی لوگوں نے 25 اور 26 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا شروع کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا شروع کیا، اور ایک دوسرے کو وش کرنا شروع کیا۔ تو جو لوگ نیوی میں تھے انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے ان کا کوئی تاریخی دن نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے قرآن مجید میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کے باپ نہیں تھے، والد نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے قدرت کا ایک شاہکار ہے اور قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بن ماں اور بن باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بن ماں کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن آپ پڑھو، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم غسل خانے میں نہانے کے لیے گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل آئے تو ان کی ماں حضرت مریم گھبرا گئی۔ مریم انتہائی پاکیزہ خاتون تھی، باحیا خاتون تھی، پردے میں رہنے والی خاتون تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور یہ عیسائی ان کو ماننے والے لڑکیوں کو نچواتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن۔ ایک مرتبہ ہم ان کے پروگرام میں گئے تھے منگل پیٹ میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا آپ کچھ شبد بولیے، کچھ الفاظ استعمال کیجئے اور ہمیں وش کیجئے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو میں آپ کی تاریخ پڑھ چکا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا،
پوری زندگی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 1,24,000 انبیاء ہے، حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، لاسٹ نبی سے پہلے والے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جن کو تم یسوع مسیح کہتے ہو، انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مریم انتہائی باپردہ خاتون تھی، تمہارے پاس مریم کی جو تصویر ہے اور مورتی ہے تو اس کو آپ دیکھو، ان کا سر ڈھکا ہوا ہے، سر نیچے ہے ان کا، اور صحرا ان کا چھپا ہوا ہے، اور تمہاری بہن بیٹیاں آج دیکھو ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے۔ تم کیسے عیسائی مذہب کو ماننے والے؟ بائبل میں ہے مریم نے کبھی کسی نامرد کا چہرہ نہیں دیکھا، اور تم اپنے بہن بیٹیوں کو یہاں اسٹیج پہ نچوا رہے ہو، تو تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو ماننے والے ہو؟ جب پروگرام ختم ہوا تو ان کے جو پوپ تھے کہنے لگے آپ نے صحیح بات کہا، ہم عیسائیت سے ہٹ چکے ہیں، نام ہے ہمارا کرسچن، ہم عیسائی مذہب کو صرف مانتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم انتہائی پاکیزہ تھی، فرشتے کو دیکھ کے گھبرا گئی، فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، کہنے لگی تو یہاں کہاں سے آیا؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ ذکر کیا، تفصیلی سارے واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ حضرت مریم تنہائی میں تھی، غسل خانے میں تھی، فرشتہ آیا، حضرت مریم گھبرا گئی، فرشتے نے کہا گھبراؤ مت، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ مریم کہنے لگی یہاں سے ہٹو اور چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، بچے کی خوشخبری، تمہیں لڑکا ہوگا اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ نہ میں کسی غیر مرد کے پاس گئی، نہ میرا نکاح ہوا، نہ میری شادی ہوئی، نہ کسی غیر مرد کو میں نے دیکھا ہے، نہ اس کے ساتھ میں نے تنہائی میں کوئی غلط کام کیا، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے ہوگا، جو اللہ میاں بیوی کے ملاب سے اولاد دیتے ہیں وہ اللہ بغیر ملاب کے تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دیں گے، بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک مارا، حضرت مریم ولادت سے ہوئی، حضرت مریم پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، حضرت مریم کو بچہ ہونے لگا تو کہنے لگی یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا میں آپ کو ترجمہ اور مفہوم بتا رہا ہوں، کہنے لگی بہت درد ہو رہا ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم فلاں درخت کے پاس جاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ قرآن تو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کے تبدیلی کے لیے نازل فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے، قرآن کا ایک ایک حرف ایسا ہے جس پہ آدمی جھوم جائے، ایک ایک حرف ایسا ہے اس کا دل پکار اٹھے، یہ عام آدمیوں کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ حضرت مریم نے کہا، مریم سے اللہ نے کہا مریم فلاں کھجور کے درخت کے پاس جاؤ، نخلا کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کو ابھی کھجور نہیں لگے، فرمایا جاؤ ایسے کھجور کے درخت کے پاس جس کی ٹہنیوں پہ کھجور نہیں ہے، اور ٹہنیاں پکڑ کے ہلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ کھجوریں گرائیں گے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، کھجور کی ٹہنی پہ کھجور نہیں ہے اور اللہ حضرت مریم سے فرما رہے ہیں تم جاؤ اور کھجور کی ٹہنی پکڑ کے ہلاؤ، اللہ تازہ کھجوریں تمہارے لیے گرائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا مریم تم پیر رگڑو پانی کا چشمہ جاری کریں گے، پیر رگڑو پانی کا چشمہ جاری کریں گے، کھجور کھاؤ، پانی پیو۔ جو عورت اس حالت میں ہوتی ہے کھجور کھانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے ناتواں جسم میں توانائی آ جاتی ہے، اس کے کمزور جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، جو عورت کمزور ہوتی ہے، جس کا خون نکلتا ہے، ضائع ہوتا ہے، ولادت کے وقت میں کمزور ہو جاتی ہے، تو اس عورت کو کھجور کھلاؤ، وہ طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کھجور کھاؤ، پانی پیو، اور کوئی انسان دیکھو تو اس سے کہو میں بات نہیں کروں گی، میرا روزہ ہے، بات کا روزہ ہے، بات کرنے کا روزہ ہے، اللہ نے منع کیا میں بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بچہ دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی روح ہے، اور کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے تاریخ نہیں ہے، نہ عیسائیوں کے پاس تاریخ ہے، نہ مسلمانوں کے پاس تاریخ ہے، نہ دنیا کی کسی قوم کے پاس تاریخ ہے۔
یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کا برڈے مناتے ہیں غلط مناتے ہیں، ان کے پاس خود ان کی تاریخ نہیں ہے، کب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہ بائبل میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ تو نیوی میں جو لوگ تھے کرسچن لوگ، وہ 25 اور 26 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برڈے منانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا برڈے منانا یا کسی کا برڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج کل جاہل لوگ، علم سے ناواقف لوگ، اور وہ لوگ جو اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے لگے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برڈے منانے لگے۔ پوری تاریخ پڑھو، حضور نے کبھی اپنا برڈے نہیں منایا 23 سال نبوت کے بعد آپ دنیا میں رہے، 23 سالوں میں ایک دن بھی آپ نے اپنا برڈے نہیں منایا، نہ کیک کاٹا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وش کیا، نہ مبارکبادی دی، نہ صحابہ نے آپ کو مبارکبادی دی۔ آپ سے زیادہ دین کو جاننے والا کون تھا؟ آپ سے زیادہ اللہ کی مرضی کو سمجھنے والا روئے زمین پہ کون تھا؟ آپ نے برڈے نہیں منایا، نہ حضرت عمر نے برڈے منایا، نہ حضرت ابوبکر نے منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، حضرت علی نے نہیں منایا، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا برڈے نہیں منایا۔ اور آج یہ جاہل لوگ رسول اللہ کے نام پہ برڈے مناتے، اپنا برڈے منانے لگے، بچوں کا، اپنی بیوی کا کیک کاٹنے لگے۔ کیک کاٹنا اسلام میں کہاں ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے برڈے کے نام پہ کیک کاٹتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور خود کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کا طریقہ اپنائیں گے اور ان کے طریقوں پہ مر مٹیں گے اور زندگی گزاریں گے تو آخرت میں رسول اللہ کے دیدار اور آپ کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ حرام ہے، حرام اپنا برڈے منانا۔ خوشی سے مناتے لوگ، 60 ہزار کا کیک لا کے برڈے منا رہے۔ بیدر میں ایک صاحب بامبے سے کیک منگائے 3 دن سے مجھے بول رہے تھے آپ آئیے، آپ کو دعوت۔ میں سمجھا مسلمان ہیں، کوئی اسلامی دعوت ہوگی، عقیقے کی دعوت ہوگی، ولیمے کی دعوت ہوگی، لیکن جب دعوت میں پہنچے تو پتا چلا ان کے بچے کا برڈے ہے۔ 60 ہزار کا کیک منگایا گیا، 60 ہزار کا کیک منگایا گیا، 4.5 لاکھ روپے اس دعوت میں خرچ کیے گئے۔ 4.5 لاکھ روپے، رحم کرو، دولت تمہاری نہیں اللہ نے دیا ہے۔ کاش 60 ہزار کا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو تمہارے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن جاتے۔ حشر کے میدان میں غریب اللہ کے بارگاہ میں کہتے پروردگار، جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا تو اس نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، ہم پریشان تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اس نے ہمیں کپڑے دیے، ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور تڑپ رہے تھے، اور ہمارا بچہ دواخانے میں ایڈمٹ تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھا، اس نے رحم کھا کے ہمیں پیسے دیا۔ تو کل قیامت کے دن یہ غریب اللہ کے بارگاہ میں گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے اس نے ہمارا مصیبت کے وقت میں ہاتھ تھاما تھا اور مدد کیا تھا، یا اللہ آج اس پریشانی کے وقت تو اس کی مدد فرما۔ 60 ہزار غریبوں میں تقسیم کر دیتے، 4.5 لاکھ میں کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، ان کے گھر بس جاتے، وہ اپنے پیا کے پاس چلے جاتے، اچھی زندگی گزارنے لگ جاتے۔ 4.5 لاکھ روپے برڈے منا رہے، حرام ہے، حرام۔ کان کھول کے اور دل کے تختی پہ یہ بات نوٹ کرو، برڈے منانا، یوم پیدائش منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی کا منانا جائز نہیں، جب رسول اللہ کا منانا جائز نہیں ہے۔ 1,24,000 صحابہ آئے، کسی صحابی نے برڈے نہیں منایا، کسی ولی نے نہیں منایا۔ یہ 15ویں صدی کے مسلمان حضور کا بھی منا رہے، اپنا بھی منا رہے، نعوذ باللہ، اپنے بچوں کا منا رہے، اپنی بیوی کا منا رہے، چراغ جلا رہے، موم بتیاں جلا رہے۔ موم بتیاں جلانا یہ عیسائیوں کے پاس عبادت ہے، عبادت۔ اگر کوئی آدمی عبادت سمجھ کے موم بتی جلاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہو، لاکھ لطیف پورہ کی مسجد میں نماز پڑھو، اگر آپ موم بتی اس نیت سے جلا رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے اور یہ پوجا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت موم بتی جلاتے ہیں، پھر اسے بجھا کے خوشی مناتے ہیں، پھر کیک کاٹ کے کھلاتے ہیں۔ ان کے عبادت گاہوں میں موم بتی جلائی جاتی ہے۔ اتوار کو دیکھو ان کے گرجا گھروں میں، عیسائیوں کے گرجا گھروں میں موم بتی جلائی جاتی ہے اور جلا کے ان کے یہاں عبادت ہوتی ہے۔
پوجا ہوتی ہے، اور مسلمان بھی کیک کے سامنے موم بتی جلا رہا ہے، اسے بجھا رہا ہے اور بجھا کے کیک کاٹ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے اسلام سے خارج ہو رہا ہے اور اسلام سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنا پیسہ ان چیزوں میں برباد مت کرو اور ضائع مت کرو اور غلط طریقے مت اپناؤ۔ قرآن میں فرمایا اللہ کے رسول نے جو تمہیں دیا ہے اسے لو، جس سے منع کیا ہے اسے رکو۔ خذوا ما آتاکم الرسول، خذوا ما آتاکم الرسول، اللہ کے رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ رسول کی اطاعت کرو، پوری اطاعت کرو، پوری فرما برداری کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، نیوی کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا، پھر سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے 2-3 دن چلتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، چلو نئے سال کی خوشی منائیں گے۔ تو نیوی کے کچھ لوگوں نے ایک شپ میں آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے خوشی منایا۔ اور کیا خوشی منایا کہ آج ہم نیا سال شروع کر رہے ہیں، نیا سال شروع ہو، 12 بجے کے بعد موم بتیاں جلائی گئی، کیک کاٹے گئے۔ دوسرے شپ والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی وہ حرکت کیا، تیسرے والوں کو معلوم ہوا انہوں نے بھی ایسے کیا، کچھ لوگوں کو معلوم ہوا بعد میں تو انہوں نے کہا اگلے سال ہم بھی نیا سال منائیں گے، نئے سال کی خوشی منائیں گے۔ پھر سمندر کی کشتیوں والوں نے نئے سال کی خوشی منانا شروع کیا، اس میں شراب ہوتی تھی، اس میں شباب ہوتا تھا، لڑکیاں ہوتی تھی، شراب لائی جاتی تھی، شراب پی جاتی تھی، موج مستی کرتے تھے وہ لوگ رات کے 12 بجے کے بعد میں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ رے نیوی والے نیا سال منا رہے، چلو ہم بھی منائیں گے۔ کرسمس کے بعد پھر انہوں نے نیا سال منانا شروع کیا، پھر یہ پوری دنیا میں نیا سال منایا جانے لگا، پوری دنیا میں نیا سال منایا جانے لگا۔ یہ دین ہے کرسچنوں کی اور عیسائیوں کی، وہ لوگ نیا سال مناتے ہیں، جنوری سے ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور پہلے جو کرسچن تھے وہ نہیں مناتے تھے۔ یہ 300 سال میں منایا جانے لگا ہے، 300 سال 400 سال میں یہ نیا سال منایا جانے لگا، اس سے پہلے نیا سال نہیں منایا جاتا تھا۔ اور بہت سارے مسلمان بھی نیا سال مناتے ہیں، اور پھر شراب پی جاتی ہے اور شراب میں مست ہوتے ہیں، اور پھر آتش بازی ہوتی ہے۔ پہلے تو صرف موم بتی جلاتے تھے، اب تو لاکھوں روپیوں کی آتش بازی ہوتی، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں لاکھوں روپے کے، اور کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی۔ بعض لوگ تو کشتیاں کرائے پہ لیتے ہیں اور سمندر میں اللہ کے غضب کو دعوت دیتے، خدا کی لعنت کو دعوت دیتے، ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ رات میں وہ بدتمیزیاں ہوتی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ حیدرآباد میں تھے، 31 دسمبر کو رات میں گزر رہے تھے وہاں سے، تو پتہ یہ چلا یہ لوگ نیا سال منا رہے، اور کیسے منا رہے ہیں؟ جانور ان کو دیکھ کے شرما جائے، چیخ و پکار ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، شراب کی مستی میں چور ہیں۔ پورے سال میں جتنی شراب پی جاتی ہے، پورے سال میں اتنی پوری شراب ایک رات میں پی جاتی ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں نئے سال کی خوشی میں پورے سال میں پوری دنیا میں جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی ایک رات میں شراب پی جاتی ہے، اور پھر کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ ایک کشتی میں 2004 میں ایک کشتی میں آگ لگی، پٹاخے پھوڑ رہے تھے، 300 لوگوں کی جان چلی گئی۔ کتنے لوگ اس نئے سال کا جشن منانے میں مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی عبادت نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کے ہے، گناہ ہے، یہ گناہ سراسر گناہ ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، جو لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ یوں کہتا ہے دیکھو سال گزر گیا، نیا سال شروع ہوا، یہ وقت تو تمہارے لیے عبرت کا ہے، یہ وقت تو تمہارے لیے نصیحت کا ہے، یہ وقت تو گزشتہ جو وقت گزرا اس پہ نادم ہونے کا ہے، پشیماں ہونے کا ہے، رونے کا وقت ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں گر گڑانے کا وقت ہے۔ یا اللہ ایک سال گزر گیا، ایک سال تیری نافرمانی میں گزرا، ایک سال یا اللہ گناہوں میں گزرا، ایک سال تیرے نبی کی نافرمانی میں گزرا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، نیا سال شروع ہوا تو یہ تو توبہ کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے، احتساب کا وقت ہے، احتساب کا۔ یا اللہ آپ نے زندگی دیا تھا، ہم نے ایک سال غفلتوں میں گزار دیا، پورا سال غفلت میں گزرا، پورے سال کا احتساب کریں یا اللہ،
پورے سال میں ہماری کتنی نمازیں چھوٹی، پورے سال میں کتنی سنتوں کو ہم نے ذبح کیا، پورے سال میں یا اللہ ماں باپ کو کتنا ستایا، پڑوسیوں کو کتنا دکھ دیا، پورے سال میں پروردگار ہم نے تیری کتنی نافرمانی کی۔ تو یہ وقت تو احتساب کا وقت ہوتا ہے، پورے سال کا حساب کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ یہ کہ موج مستی کرنے کا وقت ہے، نہ یہ کہ خدا کو بھولنے کا وقت ہے، نہ یہ کہ خدا کے غضب کو دعوت دینے کا وقت۔ پورے سال کے حساب کر کے رونے کا وقت ہے، خدا کے بارگاہ میں گر گرانے کا وقت ہے۔ ایک سال گزرا تو سمجھو آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایک سال گزرا تو ایک سال کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 60 سال عمر دیا ہے، 60 سال عمر دیا، ایک سال گزرا تو سمجھو اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ 15 سال کسی کی عمر ہے، ایک سال گزر گیا تو سمجھو 16 سال کا ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا اس کی زندگی کی۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ دھیرے دھیرے آدمی کی عمر کم ہو رہی ہے، جیسے برف کی سل دھوپ میں دھیرے دھیرے پگھلتی ہے، برف کی سل کی طرح آدمی کی عمر ہے، دھیرے دھیرے آدمی کی عمر پگھل رہی ہے۔ آدمی ہر روز موت کے قریب آ رہا ہے، آدمی ہر دن ہر لمحہ اپنی قبر کے قریب آ رہا ہے، آدمی ہر لمحہ اپنی آخرت کے قریب آ رہا ہے۔ اس کا سال گزرا، سمجھو ایک لمحہ گزرا تو سمجھو ایک صدی گزر گئی ہماری۔ گزرے ہوئے وقت میں نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، پشیماں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دیا، اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، ہم نے نہیں کمایا، اللہ نے دیا ہے، اس کو ان چیزوں میں خرچ نہ کریں اور ضائع نہ کریں اور برباد نہ کریں۔ اللہ نے جو دولت دیا ہے وہ دین کے لیے دیا ہے، دینی کاموں کے لیے دیا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے دولت دیا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اور یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے اللہ نے دولت دیا، بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت کے بارے میں پوچھیں گے اور حساب کریں گے، اور یہ جو اللہ نے زندگی دیا یہ بیکار کاموں کے لیے اور گناہ کے لیے نہیں دیا، اللہ نے زندگی آخرت کے لیے دیا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے، وقت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وقت کی قسم کھایا، وقت کے نام پہ ایک سورت ہے 30ویں پارے میں جس کا نام ہے سورۃ العصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، جس سے وقت بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ چاند کی قسم، سورج کی قسم، ستاروں کی قسم، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو اہمیت والی ہوتی ہے، جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے۔ اللہ نے چاند کی، سورج کی قسم کھا کے، زمانے کی قسم کھا کے مسلمانوں کو بتایا کہ وقت بہت بڑی دولت ہے، وقت گزر گیا واپس نہیں آتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو وقت کے ساتھ ان کی عبادتوں کو جوڑا ہے، ہماری پوری عبادتیں وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان کو وقت کا پابند بنایا گیا، نماز وقت پہ فرض کی گئی، نماز وقت پہ ہے، فجر کی نماز فجر کے وقت پہ، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پہ، 5 نمازوں کا وقت طے کیا گیا، کب سے شروع ہوتا ہے وقت کب ختم ہوتا ہے، روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ سال بھر میں سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ وقت پہ فرض ہوتی ہے، حج کا وقت ہے، 5 دن ہے سال میں، ان دنوں میں حج ہوتا ہے۔ ہماری پوری بات، قربانی وقت پہ ہے، قربانی کے دن متعین ہے، دن گزرنے کے بعد قربانی نہیں ہوتی، پوری عبادتیں ہماری وقت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس قوم کو سب سے زیادہ وقت کا پابند بنایا گیا، افسوس وہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ وقت کی ناقدردانی کرتی ہے۔ آپ دیکھو جلسوں کے موقع پہ وقت کی ناقدردانی، 10 بجے سے ٹائم ہے، 12 بجے جناب تشریف لا رہے ہیں، بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے عصر کے بعد وقت ہے، رات میں 12 بجے ان کا نکاح ہو رہا ہے، شیطانی وقت میں عصر کے بعد کا وقت ہے، رات 12 بجے ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ حیدرآباد گئے تھے میں ایک شادی میں، یہاں سے ایک صاحب لے کے گئے تھے، وہ کہنے لگے وقت پہ نکاح ہے اور آپ کا بیان ہے، آپ ساتھ چلیے۔ میں نے ان سے کہا حیدرآباد کے بہت سارے نکاح ہم دیکھ چکے، وقت پہ نہیں ہوتا، آپ وہاں جانے کے بعد بتاؤ، ہم یہاں سے نکلنے تک ان کا وقت ہو جائیں گے۔ تو بولے نہیں آپ ساتھ چلو، عصر کے بعد نکاح ہے۔ آپ یقین جانیے عصر گزری، مغرب گزری، عشاء گزری، رات میں جناب 12 بجے نوشہ تشریف لا رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، 12 بجے کے بعد عقد ہوا، تقریباً 12:45 بجے عقد ہوا ان کا۔ وقت کس بے دردی کے ساتھ مسلمان وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، وقت گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی کس چیز کو بنایا؟ تو کہا ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت وقت کی دولت ہے۔ وقت گزر گیا، واپس نہیں آ سکتا، وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ امیر معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ صحابی ہیں۔ حضور نے ان کو خوشخبریاں سنائی، حضرت معاویہ کے بارے میں فضیلت بتایا۔ آج بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ پہ بھوکتے ہیں اور نعوذ باللہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ امیر معاویہ کو کتنے لوگ ہیں صحابی نہیں مانتے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کو، غضب ہے اللہ کا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا مجھے گالی دیتا ہے، اور جو مجھے گالی دیتا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور جو اللہ کو گالی دیتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک صحابہ ہے، ضعیف آدمی، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی اور ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھوں میں لاٹھی تھی۔ آئے امیر معاویہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا؟ امیر معاویہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ ان صاحب نے کہا میں آپ کا رشتہ دار ہوں، رشتے کا واسطہ دیا، تعارف کرایا، تو امیر معاویہ نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا امیر معاویہ میں آپ سے ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا تم لمبے سفر سے آئے ہو، راستے کی تکان ہے، گرد و غبار سے تمہارا چہرہ اٹا ہوا ہے اور راستے میں تکلیف ہوئی ہے، پہلے تم آرام کرو، نہا لو، دھو لو، اس کے بعد کھانا کھا لو، اس کے بعد آؤ، اگر مجھ سے کوئی تمہاری ضرورت پوری ہوگی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ ان صاحب نے کہا میرے معاویہ کھانے کا وقت نہیں ہے، کہا میرے معاویہ پہننے کا وقت نہیں، نہانے دھونے کا وقت نہیں ہے، آپ میری ضرورت پوری کر دو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا ضرورت ہے، کیوں آئے ہو اتنے لمبے سفر سے؟ تو ان صاحب نے روتے ہوئے کہا میرے معاویہ میری جوانی گزر گئی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے امیر معاویہ میں اپنی جوانی چاہتا ہوں، مجھے آپ میری جوانی واپس کر دو، مجھے آپ جوان بنا دو، پھر سے جوان بنا دو۔ حضرت امیر معاویہ ہچکیاں مار کے رونے لگے اور کہنے لگے میں کیا، میرا باپ کیا، پوری دنیا کی طاقت مل کے تمہارا ایک لمحہ واپس نہیں کر سکتی، جوانی تو دور کی بات ہے، تمہارا ایک لمحہ تمہیں واپس نہیں کر سکتی، وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، وقت بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں، اغتنم خمسا قبل خمس، حدیث میں سرکار نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی اللہ نے تمہیں دیا ہے، بڑھاپا آئے گا تو پل پل تکلیف ہوگی، دیکھنے میں تکلیف ہوگی، چلنے میں تکلیف ہوگی، اٹھنے میں تکلیف ہوگی، بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، اپنوں سے تکلیف ہوگی، بیٹوں سے تکلیف ہوگی، گھر والوں کی طرف سے تکلیف ہوگی، بیماریاں تمہیں گھیر لے گی۔ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کے دنوں کو عبادت میں گزارو، مسجد کے سائے میں گزارو، خدا کی اطاعت میں، نبی کی محبت میں گزارو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ حضور نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اللہ نے صحت دیا، پتہ نہیں کب بیماری آئے گی۔ آج کل تو عجیب بیماریاں نکلی ہے، آدمی ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھا تھا پھر بیمار ہو گیا۔ ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کے بچے کو کوئی بیماری نہیں تھی، گئے تھے ایک فنکشن میں، اچانک بخار چڑھ گیا، سمجھے معمولی بخار ہے، دوائیاں کھلایا، رات میں پھر بخار چڑھا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کے دماغ میں بخار چڑھ گیا۔ ایک 3 سالہ بچی، اس کے دماغ میں بخار چڑھ گیا، اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ بیماریاں 3.5 سال بچی، کون اس کے مرنے کا گمان کر سکتا تھا؟ عجیب بیماریاں۔ فرمایا صحت ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو، فرمایا فراغت ہے تو مشغولی سے پہلے اس کو غنیمت جانو، فراغت ہے تمہارے پاس، وقت ہے تمہارے پاس تو اس کو غنیمت جانو، وقت کے صحیح استعمال کرو۔ اور فرمایا مالداری ہے، دولت ہے تو غریبی سے پہلے غنیمت جانو، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، غنیمت جانو، دولت کا صحیح استعمال کرو۔ پھر فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کب موت آئے گی کوئی پتہ نہیں، کب مریں گے نہیں معلوم۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے لوگوں کو، دل کے دورے پڑے، 6-7 لوگ دنیا سے چلے گئے، بیٹھے بیٹھے، ایک صاحب کرسی پہ دنیا سے چلے، بیٹھے بیٹھے، جن کو کوئی بیماری نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے چلے گئے۔ فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، وقت کا صحیح استعمال کرو،
اور مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جانوروں کا جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ جنوری میں نیا سال مناتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے، آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا۔ اس لیے غنیمت جانو، غیروں کے طریقوں کو چھوڑو، جو دوسروں کے طریقے کو اپنائے گا، فرمایا کل قیامت کے دن دوسروں کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ